اپنے آپ کو آپ بھی نہیں سنبھالیں گے، اپنی تربیت اور اپنی قوم کی تربیت نہیں کریں گے، ہمارے رہنما پیشوا اگر آپ بھی وقت کے اس بدلتے ہوئے حالات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر دیکھو عالم کفر ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ فرانس کو دیکھو، فرانس کو اس کے صدر نے اپنی حکومت کی سرپرستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کدھر گئے وہ لنڈے کے انگریز جو کہتے تھے کہ ساری دنیا کو راضی رکھنا چاہیے، اچھا میسج جانا چاہیے، اور بھائی کفر اور کافر وہ کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہو سکتے کیونکہ میرے نبی نے روکا ہے۔ اور ہمارے نچلے طبقے سے لے کر اوپرے طبقے تک جتنے انسان ہیں ان سب کو اب اپنے راستے کا تعین کرنا پڑے گا۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ چلو ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر، ہمارے جتنے وزیر داخلہ، خارجہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور جتنے لوگ ہیں سب کی زبانوں سے یہ نکل پڑا ہے۔ خوش آئند بات ہے کہ نظام مصطفیٰ پر، حضور اکرم علیہ السلام کی عزت پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم ان کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی زبانیں کھلی ہیں۔ چلو ہمیں بھی ٹھنڈک پہنچی ہے کہ گندے مندے آپس میں لڑتے رہیں پر حضور کے غلام تو رہیں نا یار۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے قراردادیں پاس کی، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا ان پہ عمل ہو جائے۔ لیکن ایک بات میں ان کو بھی یاد کروا دیتا ہوں، بھائی آسیہ ملونہ کو چھوڑ کر آپ نے ہی فرانس بھیجا تھا نا؟ اب بتاؤ، اس وقت علماء نے کہا تھا کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، اس کی گستاخیاں ثابت تھی۔ پتہ نہیں کون کون سا بے حیا آیا جس نے راتوں رات اس کیس کا پنسا بدل کے رکھ دیا، اور پھر کہتے تھے کہ جج بھی بیٹھ کے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور یار اگر پڑھتے تھے کیوں چھوڑا تھا؟ کام کو بلیک میل کرنا چھوڑو، خدا کے لیے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سنبھلیں اور جس کی جو سزا ہے اسے دیں۔ اس وقت آسیہ کو تم نے ہی چھوڑا تھا نا، اور انہی کے پاس بھیجا تھا نا، اور علماء پیر تمہیں بتاتے رہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ غلط لوگ ہیں۔ تم نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم تو محبت اور امن کا پیغام دیتے ہیں۔ اب پتہ چلا محبت اور امن کا، اب وہ تمہارے نبی کے خاکے سایہ کر رہے ہیں۔ اب بھی تقاضا کرو، تم اب بھی کہہ رہے ہو بس وہ کرو جناب، کوئی اجلاس بلایا جائے اقوام متحدہ میں اور وہاں پر بل پاس کیا جائے۔ اور بھائی اب یہ باتیں نہ کرو، اب پوری دنیا کو بتاؤ جس نے میرے آقا کی گستاخی کی لمحے کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جتنے ہمارے حکمران ہیں خدا کے لیے اس بات کو سوچیں، تم تو اپنے آپ کو امن پسند ثابت کرنے کے لیے گستاخوں کو بھی چھوڑ دیتے ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، ورنہ جو پہلے کا حشر ہوا ہے نا تمہارا حشر بھی وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ برداشت ہی نہیں فرماتا کہ اس کے حبیب کے گستاخ ان کو چھوڑا جائے۔ خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور اب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ کافر کافر ہی ہوتا ہے، اور وہ اپنی سرپرستی میں یہ بےغیرتیاں کر رہے ہیں۔ کیا آپ اپنی سرپرستی کے اندر حضور کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں؟ اور ان کا صدر یہ بات کر رہا ہے، ہم کیسے مان جائیں؟ اور یہ جو مغرب ہے نا، مغرب یہ صرف ڈھونگ رچاتا ہے کہ ہم امن پسند ہیں، ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے۔ لکھ لو میری بات، اور کائنات میں سب سے بڑی دہشت گردی حضور کی گستاخی ہے، حضور کی اہل بیت کی گستاخی ہے، حضور کے صحابہ